اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں پروگرام کربلا شناسی میں۔ کربلا کو ہم کس طرح پہچانتے ہیں؟ ہم گفتگو امام مظلوم کربلا کے ان تمام اقوال کے بارے میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشادات حدیث کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کیے ہیں اور اس میں فضیلت امام حسین بیان کی گئی، اس پر بات کریں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، ہماری گفتگو کیونکہ کربلا شناسی کے عنوان سے ہے، کربلا کو پہچاننے سے پہلے امام حسین کو پہچاننا زیادہ ضروری ہے۔ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا جو اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے تو بہت سارے ارشادات ہیں، جس میں ایک بہت اہم اور متفق علیہ حدیث ہے آپ کی، جس میں حضور سرور کائنات کا ارشاد ہے کہ حسین منی وانا من الحسین۔ بہت ساری تشریح اور بہت سارے تقریریں ہوتی ہیں، لیکن اصل مفہوم جو ہے اس حدیث کا کس طرح سے بیان کیا جائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے شک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے لیے جو احادیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمائی ہے، وہ آپ کے فضائل کو اور آپ کی اہمیت کو، آپ کی شخصیت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اگر پیغمبر اکرم نے کوئی حدیث نہ بیان کی ہوتی، اگر پیغمبر اکرم نے کوئی فضیلت نہ بیان کی ہوتی، تب بھی امام حسین کی شخصیت، امام حسین کا کردار، امام حسین کا عملی زندگی حجت ہے اور تمام انسانوں کے لیے آئیڈیل زندگی ہے۔ لیکن اگر پیغمبر اکرم نے کے ارشادات کو ہم دیکھیں تو اس سے امام حسین کی وہ شخصیت جو چھپی ہوئی شخصیت ہے، یا وہ شخصیت جو واقعی شخصیت ہے، یعنی وہ مقام جو خدا نے آپ کو عطا کیا ہے، اگر ہم اس تک پہنچنا چاہیں تو بغیر پیغمبر کے ارشادات کے، بغیر ائمہ کی رہنمائی کے نہیں پہنچ سکتے۔ بشر کی عقل کے باہر کی چیز ہے یہ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے جہاں بہت سی حدیثیں امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ارشاد فرمائیں، وہاں یہ حدیث بہت مشہور ہے کہ آپ نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین۔ دیکھیں، حدیث پیغمبر اکرم کی حدیث ہے، تقریباً سبھی نے نقل کی ہے، بہت مشہور حدیث ہے، تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے۔ اس کا پہلا مرحلہ ہمارے لیے کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، یقیناً اور بہت آسان ہے، اور ہر فرزند اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے، اپنے نانا کی طرف منسوب ہوتا ہے، اپنے خاندان کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، یہ مجھ سے ہے، یعنی میری اولاد ہے، یعنی میرا بیٹا ہے، تو اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس کا جو دوسرا مرحلہ ہے وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ یہاں وہ چیز ہے جو امام حسین کو بالکل مختلف کر دیتی ہے باقی تمام اولادوں سے، دوسرے لوگوں کی۔ یعنی کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کے لیے کہہ سکتا ہے کہ یہ مجھ سے، اور صحیح ہے کہ اسی سے، اس کی اصل وہی ہے۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے کا ارشاد فرمایا کہ تمہارے باپ کا حق یہ ہے کہ وہ تمہاری اصل ہے، تم جو بھی بنو گے اصل وہی ہے۔ جی۔ تو باپ اگر یہ کہے کہ یہ مجھ سے ہے تو کوئی بہت بڑی تعجب کی بات نہیں ہے، نانا اگر نواسے کے لیے کہے تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے، بالکل واقعیت ہے۔ لیکن برعکس کا جملہ وہ انا من الحسین، اور میں حسین سے ہوں، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں انسان کو تعامل کرنے کی ضرورت ہے، اور پیغمبر شاید اسی طرح متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو 57 برس کی ظاہری عمر مبارک ملی ہے۔ اس 57 برس میں تقریباً 7 برس آپ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ رہے ہیں، اور اس کے بعد تقریباً 30 برس امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے ہیں، یعنی پیغمبر کی شہادت کے بعد 10 برس اپنے بھائی امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ رہے، اور 10 برس کی زندگی آپ نے امامت کی ظاہری زندگی گزاری ہے۔ اگر ہم امام حسین کی زندگی کو 2 مرحلوں میں تقسیم کریں تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اپنی ولادت سے لے کر 28 رجب
سن 60 ہجری تک کی جو زندگی ہے وہ حدیث کے پہلے حصے کی زندگی ہے. جی یعنی اس وقت تک حسین ابن علی کون ہیں؟ حسین ابن علی فرزند رسول ہیں. حسین ابن علی کون ہیں؟ رسول کے نواسے ہیں. حسین ابن علی کون ہیں؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے ہیں. حسین ابن علی کون ہیں؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بیٹے ہیں. حسین ابن علی کون ہیں؟ حسن ابن علی کے بھائی ہیں، بنی ہاشم کے سردار ہیں مثلا. لیکن 28 ہجری کے بعد سے اگر امام حسین کی زندگی کو دیکھا جائے اور ظاہری زندگی ختم ہونے کے بعد آج تک جو اثر حسین ابن علی باقی ہے اس کو دیکھا جائے تو وہ تشریح ہے حدیث کے دوسرے حصے کی. وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، یعنی میں آج اگر روئے زمین پر اس وقت جو کمالات ہیں، یعنی اگر آج کے سائنس کے دور میں ہم دیکھتے ہیں، انفارمیشن کے دور میں دیکھتے ہیں، ایک ایسی آواز جو ہر آن روئے زمین پر گونج رہی ہے، ان میں سے ایک کلمہ جو ہر آن روئے زمین پہ گونج رہا ہے وہ ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ ایک ایسا جملہ ہے جو ہر آن کوئی نہ کوئی مؤذن کسی نہ کسی گلدستہ اذان سے اس کو دہرا رہا ہے. کیونکہ اگر ہم پوری دنیا کا ایک چکر لگائیں گے 24 گھنٹے کا تو کوئی نہ کوئی وقت ایسا ضرور ہوگا ہر کسی حصے میں جہاں اذان دی جا رہی ہوگی، اور جب اذان دی جا رہی ہوگی اور اللہ اکبر کی آواز بلند ہوگی تو ساتھ ہی اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز بھی بلند ہوگی. یہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز جو 24 گھنٹے ہر آن، ہر منٹ اور ہر سیکنڈ روئے زمین پر گونج رہی ہے، یہ حسین ابن علی کی وجہ سے گونج رہی ہے. وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، اس کی طرف تاکید ہے. اگر حسین ابن علی نے کربلا میں وہ کام انجام نہ دیا ہوتا تو آپ یقین جانیے محمد رسول اللہ مٹ گیا ہوتا، اشہد ان محمد رسول اللہ ختم ہو گیا ہوتا، حتیٰ کلمہ لا الہ الا اللہ اپنی افادیت کو کھو چکا ہوتا. اگر کلمہ لا الہ الا اللہ باقی. اسی کی طرف امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا اور اشارہ کیا تھا کہ جب لوگوں نے پوچھا کہ مولا آپ میدان کربلا میں کس کی جیت ہوئی تو امام نے فرمایا اگر گلدستہ اذان سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہو رہی ہے تو وہ میرے بابا کے جیتنے کی آواز اور اعلان ہے. میرے بابا کی شہادت سبب بنی کہ یہ ضمانت ہو جائے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ باقی رہے گلدستہ اذان پر. اب ہمیں مطلب نہیں ہے کہ کون وہ اذان دے رہا ہے، وہ حسین ابن علی کو صرف امام مانتا ہے یا حسین ابن علی کو صرف فرزند رسول مانتا ہے، وہ حسین ابن علی کو ایک رہنما مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، صرف ایک تاریخی شخصیت مانتا ہے، اس سے مطلب نہیں. لیکن اگر وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے تو وہ قرضدار ہے، مقروض ہے حسین ابن علی کی قربانی کا. کیونکہ اگر حسین نے یہ قربانی نہ دی ہوتی تو آج اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ موجود نہ ہوتا، اگر موجود ہوتا تو اپنی افادیت کو کھو چکا ہوتا. یا اگر اذان اولا تو یا تو شاید اذان ہی نہ موجود ہوتی، شاید نمازیں نہ موجود ہوتی، شاید دین نہ موجود ہوتا. کیونکہ جو لوگ حسین کے مقابلے میں تھے وہ دین کو ختم کرنا چاہتے تھے. بات صرف حکومت کی نہیں تھی، وہ دین کو ختم کرنا چاہ رہے تھے. وہ تو کہہ رہے تھے نہ کوئی وحی نازل ہوئی نہ کوئی خبر آئی، یہ تو بنی ہاشم کا کھیل تھا. وہ تو اس پورے دین کو ایک کھیل بتا رہے تھے، وہ شریعت کو ایک کھیل بتا رہے تھے حکومت حاصل کرنے کا. حسین ابن علی کے قتل کے بعد وہ انہوں نے دوسرے سال جو ہے مدینے کو تاراج کیا، پھر مکے کو تاراج کیا. ان کا ہر قدم دین کو ختم کرنے کے لیے تھے، دین کی ہر نشانی کو وہ مٹانا چاہ رہے تھے. حسین ابن علی نے ایک ایسا عمل انجام دیا کہ اب ممکن ہے دین تھوڑا سا ڈسٹارٹڈ ہو جائے کچھ علاقوں میں، لیکن اس کی اصل باقی رہے گی. وہ لوگ کچھ کم لوگوں کے پاس رہے گا لیکن باقی رہے گا، کوئی فنا نہیں کر پائے گا اس کو، کوئی ختم نہیں کر پائے گا اس کو. اذانوں سے اشہد ان محمد رسول اللہ ختم نہیں ہو پائے گا، لا الہ الا اللہ کا کلمہ ختم نہیں ہو پائے گا. قرآن محفوظ ہو جائے گا. قرآن کی تفسیر میں ممکن ہے لوگ ادھر سے ادھر کچھ چیزیں کر لیں لیکن اصل قرآن موجود رہے گا، اور جب اہل علم اس کو اٹھائیں گے تو اس سے وہ چیزیں ان کو مل جائیں گی جو خداوند عالم نے جس چیز کے لیے اس کتاب کو نازل کیا ہے. تو حسین ابن علی کی زندگی کا ایک مرحلہ جو ہے، جو کربلا سے پہلے کا مرحلہ ہے، وہ حدیث کے پہلے حصے کے سے تعلق رکھتا ہے کہ حسین ابن علی کو رسول کے ذریعے سے پہچانا جا رہا ہے. لیکن حسین ابن علی نے جب کربلا کو برپا کر دیا اور کمال تک پہنچایا اور اپنے وعدے طفلی کو
حق کے ساتھ ادا کیا تو حدیث کا دوسرا رخ ہمیں سمجھ میں آتا ہے. اور آج جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ باقی ہے وہ حسین کی وجہ سے باقی. رسول اسی کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے, وہ انا من الحسین, یعنی اب دنیا جب رسول کو جانے گی. آج سن 1444 ہجری میں جو مسلمان پیدا ہو رہا ہے وہ ایک محمد ابن عبداللہ نام کے شخص کو اپنا پیغمبر مان رہا ہے, نماز پڑھتے میں ان کی گواہی, ان کی نبوت کی گواہی دے رہا ہے, نماز کے تشہد میں گواہی دے رہا ہے, اپنے کلمے میں اس کی گواہی دے رہا ہے, نماز کو قائم کر رہا ہے, روزے رکھ رہا ہے, زکوٰۃ ادا کر رہا ہے, حج ادا کر رہا ہے. کیوں ادا کر رہا ہے؟ کیونکہ حسین ابن علی نے کربلا میں اس نادین کو محفوظ کر دیا. وہ انا من الحسین, یعنی اب حسین ابن علی کے ذریعے سے اس دین کو بچایا جائے گا. اور حسین ابن علی نے رسول کے نام کو زندہ کر دیا. جس طرح باپ بیٹے کو حیات دیتا ہے اور اس کی حیات جو ہے باپ سے وابستہ ہوتی ہے, اسی طرح حسین ابن علی نے اپنے وعدے کو نبھا کر رسول کی رسالت کی حفاظت کی, رسول کی شریعت کی حفاظت کی, دین کی حفاظت کی, قرآن کی حفاظت کی. جتنی بھی دنیا میں ایٹریبیوٹس ہیں, اخلاقیات ہیں, اچھائیاں ہیں, ان سب کی حفاظت کی. اگر آج دنیا میں اچھائی ہے تو اس لیے ہے کہ حسین ابن علی نے وہ قربانی پیش کی تھی. اگر آج قرآن ہے تو اس لیے کہ حسین ابن علی نے قربانی پیش کی تھی. اگر آج رسول کا نام ہے تو اس لیے کہ حسین ابن علی نے رسول کے نام کو زندہ کر دیا. لہٰذا رسول کی اس حدیث کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو حسین اور واقعہ کربلا کو ہم دیکھ کر اس کو سمجھ سکتے ہیں, اور یہیں سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آج ہم مسلمان ہیں اور اگر ہم انسان ہیں, مسلمان نہیں, اگر ہم انسان ہیں اور انسانوں کے درمیان امن کے ساتھ زندگی گزارنے کا شوق رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں, تو اگر کوئی کردار ہے جس نے ضمانت لی انسانوں کو انسان جیسی زندگی گزارنے کے لیے, اور جس نے ضمانت لی کہ انسانوں کے درمیان محبت کے ساتھ رہ سکتا ہے, تو وہ حسین ابن علی کی ذات. بے شک, جزاک اللہ. تو ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کربلا شناسی, اور ہم گفتگو کر رہے ہیں اس حدیث کے بارے میں جو حضور سرور کائنات نے امام حسین عالی مقام کے لیے پیش کی. اب بہت بہت خوبصورت سی حدیث ہے, یہ بھی متفق ہے پورے مسلمانوں میں. یہ ہے کہ اپنے دونوں نواسوں کے لیے کہا کہ میرے دونوں نواسے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اب اس سرداری کا کیا مفہوم ہے؟ آیا کہ اب یہاں سے ہم یقیناً اس طرف لے جائیں گے جہاں حق کی بات ہونا چاہیے. اصحاب رسول اور یہ دونوں شہزادے جنت میں, دونوں شہزادے جوانان جنت کے سردار ہیں. اب یہ سرداری کا مفہوم ہم کس طرح سے بیان کریں؟ دیکھیے, بہت سی چیزیں ایک دم واضح ہوتی ہے, اور اگر ہم اس کو طے کر لیں کہ معنی نہیں ماننا ہے تو ایک الگ بحث ہے. وَإِلَّا اگر انسان تعصب کی اینک کو اتار دے اور تعصب کے چولے کو اتار دے تو حق بالکل عیاں ہوتا ہے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ فرما رہے ہیں کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کے والدین ان سے بہتر اور افضل ہیں, یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر کوئی ان سے افضل ہے تو ان کے والدین, اس کے علاوہ کوئی ان کے برابری نہیں کر سکتا. اب اگر کوئی سرداری ہے تو ان سب کے اوپر انہی دونوں کی سرداری ہے, اور جو بھی جنت میں جائے گا وہ ان کی سرداری میں رہے گا. اب آپ الگ سے ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کریں کہ اور مثال کے طور کے اوپر بوڑھوں کے سردار فلاں ہوں گے اور ان کے سردار فلاں ہوں گے, تو یہ حدیث کو ڈسٹورشن ہے. کیونکہ پوری بہت مشہور ہے یہ قصہ کہ جناب فاطمہ بنت اسد کے ساتھ پیغمبر نے یہ مزاح فرمایا تھا. مزاح المومنین میں کوئی حرج نہیں ہے. پیغمبر نے مزاح فرمایا تھا کہ جنت میں بوڑھی عورتیں نہیں جائیں گی, تو ان کو بہت تعجب ہوا تھا اور بہت رنجیدہ ہوئی. تو اس کے بعد فرمایا کہ جنت میں کوئی بوڑھا, کیونکہ بڑھاپا کوئی اچھی چیز نہیں ہے, جنت میں ہر خاتون جوانی کے عالم میں جائے گی, اسی طرح ہر مرد جوان کی حیثیت سے جائے گا. اور جب کہا کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں, یعنی سب کے سردار ہیں. کیونکہ یا تو یہ مانیں کہ آپ بڑھاپے کی حالت میں جنت میں جائیں گے جو جنت کے قانون کے خلاف ہے, اور اگر آپ جوان جائیں گے تو جوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں. یہ سردار ہونا کیا معنی ہے؟ سردار ہونے کے معنی وہی ہیں, یعنی آپ کے اوپر حق کس کو ہے, انہی کو حق ہے. سرداری کا مطلب ہے ولایت ہونا, سرداری کا مطلب ہے کمانڈ ہونا, سرداری کا مطلب ہے اتھارٹی ہونا. جب جنت میں اتھارٹی ان کے پاس ہے تو دنیا میں اتھارٹی کسی اور کے پاس کیسے ہو سکتی ہے؟ جہاں جنت میں عمل نہیں ہے, جنت کے اندر آپ کو صرف جزا ہے. جنت کے اندر کوئی عمل نہیں, جنت میں کوئی کسی کو نماز نہیں پڑھنی ہے, روزہ نہیں رکھنا ہے کہ یہ امام ہے ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی, یہ امام ہے ان کے حکم سے کام کیا. جنت آپ کے اعمال کے نتیجے میں ملنے والا ایک ویکیشن ہے,
جی اب وہ لاکھوں برس چلے گی وہ ایک الگ بحث ہے. تو جب وہاں ویکیشن کے دور میں ان کو سردار بنایا تو یہاں عمل کے دور میں سرداری کسی اور کو کیسے دی جا سکتی ہے. اور انسان اگر عقل رکھتا ہو تو جب پیغمبر نے کہہ دیا کہ جنت میں یہ سردار ہیں تو عقل مندی یہ کہ دنیا میں بھی انہی کو سردار بنایا جائے تاکہ ہماری دنیا بھی انہی کے ساتھ بہترین طریقے سے گزر جائے. لہٰذا امام حسن اور امام حسین کی سرداری کا اعلان یا دوسری حدیث میں جو آپ نے فرمایا ہے کہ دونوں فرزند میرے امام ہیں چاہے قیام کریں چاہے سکوت کریں, یہ خود اسی طرف اشارہ ہے کہ یہ امام ہے. اور امام سے مراد امام جماعت نہیں ہے کسی مسجد کا, امام سے مراد رہبر ہے, امام سے مراد کمانڈ ہے, امام سے مراد ولایت ہے. ان کے پاس ولایت امام کو آغا کیونکہ وہ امام کے کیونکہ ہم پہلو کو اسی لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ پوری چیز واضح ہو جائے. امام کے لفظ کو یقیناً ہم دیکھتے تھے مسلمانوں کے درمیان تو اس لفظ کو شاید اتنا چھوٹا کر کے دیا ہے کہ اب ہم امام کہتے ہیں کہ مسجد کے امام کو بھی. تو جو عصمت کبریٰ پہ فائز ہیں, خصوصاً ہم اسی رخ پر لا رہے ہیں اس حدیث کے مد نظر کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمام انبیاء افضل ہیں, تو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشرف الانبیاء ہیں. اس کے بعد جو تمام اہل بیت ہیں, جو ہمارا عقیدہ امامیہ کا کہ وہ تمام انبیاء سے افضل ہیں, تو اس کو ہم دونوں کو کیسے جوڑ کے مسلمانوں کے درمیان رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو امام کا مسئلے کو اگر میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ پیغمبر سے پوری حدیث سے مفصل حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر 3 لوگ جی سفر کریں, کیونکہ 2 جہاں تک ہے مسئلہ نہیں ہوتا, جب 3 ہو جاتے ہیں تو اختلاف رائے کی وجہ سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو 3 لوگ اگر سفر کریں تو ضروری ہے کہ وہ کسی ایک کو اپنا امام بنائے, لیڈر بنائے, تاکہ وہ فیصلہ کرے. رسول نے فرمایا کہ اگر تم میں کوئی لوگ سفر پہ جاؤ, 3 لوگ سفر پہ جائیں اور کسی ایسے کو امام بنائیں جس سے بہتر موجود ہو اس سفر میں, تو اسے جواب دینا پڑے گا. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ سفر کی بات ہو رہی ہے. کیا امت کی رہنمائی کی بات نہیں ہو رہی ہے, کسی لشکر کی رہنمائی کی بات نہیں. سفر ہے, یہاں سے مجھے دلی جانا ہے, پرانے زمانے کے بعد مکے سے مدینے جانا ہے, وہ بالاخرے راستے میں کہاں رکنا ہے, کہاں بیٹھنا ہے, کیا کھانا ہے, کس جگہ پہ ہمیں استراحت کرنی ہے, کس جگہ پہ سفر کرنا ہے. ممکن ہے کہ اختلاف ہو جائے 3 آدمیوں میں جب چلیں گے, ایک کہے گا رکنا ہے, کہے گا نہیں رکنا ہے, کہے گا میں تھکا ہوا ہوں, تو ایک کسی کو لیڈر بنائیے, یہ طریقہ ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یا اگر تم کسی کو اس سفر کے لیے لیڈر بنا اور اس سے بہتر صلاحیت والا موجود ہو تو تم سے سوال کیا جائے گا. واہ, یہ ایک سفر کی بات ہے. اب وہ رسول کیسے ممکن ہے کہ پوری امت کو چھوڑ کر جا رہا ہو اور کسی کو رہنما منتخب نہ کرے اور ایسے ہی چھوڑ کے چلا جائے اس امت کے اوپر جس کو ابھی کچھ آتا نہیں ہے. تو یہاں ضروری ہے کہ امام کی اہمیت کو ہم سمجھیں. ٹھیک ہے, امام کے براتے ہوئے ایک مسجد کا امام ہے, مسجد میں بھی براتے ہوئے کوئی محلے کی مسجد کا امام ہے, کوئی مسجد جمعہ کا امام ہے, دونوں کے اندر فرق ہوگا. تو پھر کوئی امت کا امام ہے تو ان کو ہم برابر نہیں کر سکتے. اور امام سے مراد یہاں پر اتھارٹی ہے تمام امور میں, یعنی احکام شریعہ کے نفاذ ان کے ذریعے سے ہوگا, حدود کا نفاذ ان کے ذریعے سے ہوگا. اب رہی بات کہ کیا یہ واقعاً انبیاء ما سبق سے افضل ہے؟ بالکل بے شک افضل ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے بعد انہیں اتھارٹی بنایا. رسول تمام انبیاء پہ سردار ہیں, اور جب رسول تمام انبیاء کے سردار ہیں تو رسول کا جو وصی اور جانشین ہوگا وہ آٹومیٹکلی ان سے اوپر چلا جائے گا, کیونکہ تمام انبیاء کی شریعت ختم ہو گئی اپنے اپنے زمانے کے ساتھ. رسول کے آتے ہی تمام انبیاء کی شریعت اپنے آپ ختم ہو گئی, یہ شریعت باقی رہے گی, اور اس شریعت کے امام یہ افراد ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ روایات میں موجود ہے کہ جب جناب عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اتریں گے اور فرزند رسول اس وقت کے وارث جو آج ہمارے دور کے وارث امام عصر رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نماز کو قائم کریں گے تو نماز جناب امام پڑھائیں گے اور جناب عیسیٰ اقتداء کریں گے. جو عمر میں بڑے ہیں, نبوت کا عہدہ ان کے پاس ہے, لیکن امام کے پیچھے نماز پڑھ کر وہ اس بات کو ثابت کریں گے کہ یہ دور ان کا ہے اور میں ان کے پیچھے اقتداء کر کر ان کی افضلیت کو دنیا کے سامنے واضح کروں گا. جزاک اللہ. اگر وہ سوال ذہن میں انشاءاللہ رہے گا کہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کو ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے تمام انبیاء سے افضل ہیں. تو ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کربلا شناسی, اور کربلا تک پہنچنے کے لیے ہم وہ تمام مرحلات سے گزریں گے
تمام وہ سوالات ہوں گے جو آپ کو سامنے بالکل شفاف اور صاف طریقے سے پہنچائیں گے. ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.